السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء بخیر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بی اے ثالثوم سیمسٹر پنجم کا سلیبس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کسی بھی امتحان کو اچھے سے پاس کرنے کے لیے، کوئی بھی ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے اس کا سلیبس جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سلیبس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کا 50% آسانی جو ہے وہ اسی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلیبس مہاتما جیوتیبا پھلے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی اتر پردیش کا ہے، اور 3rd ایئر کا یہ سلیبس ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو سلیبس ہے وہ سیمسٹر 5th اور 6th کا ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم صرف 5th سیمسٹر کے سلیبس پر ہی بات کرنے والے ہیں۔ تو اردو کا یہ سلیبس ہے، اور سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کے پیپر اب سے پہلے 1st ایئر اور 2nd ایئر یعنی کہ جو آپ کے سال اول، سیمسٹر اول، سیمسٹر دوم، سیمسٹر سوم، سیمسٹر چہارم کے اندر جو آپ کا پیپر ہوتا تھا اردو کا، وہ ایک ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں پر جو آپ کے پیپر ہوں گے اردو میں وہ 2 پیپر ہوں گے۔ تو پہلا جو پیپر ہوگا وہ آپ کا اردو غزل اور نظم کا ہوگا۔ یہ سوال نامہ، یہ پرچہ آپ کا 100 نمبر کا ہوگا۔ پہلے کی طرح اس کے اندر 75 نمبر کا آپ کا تحریری امتحان ہوگا، اور 25 نمبر کا آپ کا پروجیکٹ اور وائوا ہوگا۔ تو یہاں سے بالکل یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ سوال نامہ اردو کے اندر 2 ہوں گے، یعنی کہ اردو کے 2 پرچے آپ کے ہوں گے، یا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 پیپر آپ کو اردو میں دینے ہوں گے۔ پہلا پیپر 100 نمبر کا ہوگا، دوسرا نمبر بھی 100 نمبر کا ہوگا، اور جو پہلے پرچے کا عنوان ہے وہ ہے اردو غزل اور نظم۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا نصاب رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے غزل، معنی و مفہوم اور صنفی خصوصیات کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھیں گے، اور اس کے بعد اردو غزل کا عہد با عہد ارتقاء، یعنی کہ اردو غزل نے کس طرح سے جو ہے وہ ترقی کی ہے، اور جب غزل ترقی کر لیتی ہے تو اس کو ترقی دینے میں کن شعراء نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ تو ان میں سے اہم نام ہیں ولی، میر، درد، اسد اللہ خان غالب، خواجہ حیدر علی آتش اور شاد عظیم آبادی۔ تو ان کی ہمیں سوانح پڑھنی ہیں، ان کے کلام کے امتیازی اوصاف، اور انتخاب منظومات حصہ دوم کی ابتدائی 5 غزلیں، یعنی کہ یہ کتاب کا نام ہے انتخاب منظومات، جس کے اندر تمام غزلوں کو جو یہاں پر شعراء دیے گئے ہیں، ایک ترتیب دی گئی ہیں۔ تو یہاں سے ان کی ابتدائی 5 غزلیں ہمیں دیکھنی ہیں، اور یہ جو ہمارے اہم شعراء ہیں جنہوں نے غزل کو ارتقاء دینے میں بہت ہی زیادہ اپنی خدمت انجام دی ہیں، تو اس میں ولی، میر، درد، غالب، آتش اور شاد۔ اور اس کے بعد اگلا جو ہم دیکھیں گے اگلی یونٹ کے اندر، تو اکائی چہارم کے اندر جو جدید شعراء ہیں، قدیم شعراء کے ساتھ ساتھ جدید شعراء بھی یہاں پر رکھے گئے ہیں، جس میں نام آتا ہے فانی حسرت فراق گورکھپوری۔ تو انتخاب منظومات حصہ دوم سے ابتدائی 3 غزلیں ان کے لینی ہیں۔ اس کے علاوہ شہریار، اور اس کے بعد پروین شاکر، آپ نام سنا ہوگا پروین شاکر کا بھی اور شہریار کا بھی، تو ان کی بھی غزلیں یہاں پر دی گئی ہیں، وہ سب پڑھنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا ہے عرفان صدیقی کو، تو عرفان صدیقی کی عشق نامہ کی ابتدائی 3 غزلیں، اور اس کے علاوہ ان کے سوانح کائف اور کلام کے امتیازی اوصاف و تشریح ہمیں یہاں سے دیکھنی ہے۔ اب اس پرچے کا، اس حصے کا، یعنی کہ حصہ اول تو ہم نے دیکھ لیا، غزل اور نظم، یہ جو پرچہ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ حصہ اول میں غزل کے بارے میں ہم دیکھیں گے، اور حصہ بی یعنی کہ پارٹ بی میں ہم نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس پرچے کا جو
यूनिट पंजुम है, उसमें सबसे पहले नज़्म के माना व मफ़हूम और उर्दू में नज़्म की रिवायत, यानी कि नज़्म क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है और नज़्म के कितनी किस्में हैं, हैयत के एतबार से कितनी किस्में हैं, ये सब हम पहले यहाँ पर पढ़ेंगे इकाई पंजुम में। और अब इकाई शशुम में हम देखने, तो छठी इकाई में हम यहाँ पर देखेंगे जो उर्दू के मशहूर नज़्म गो शुअरा हैं, जिसमें सबसे पहले नाम है नज़ीर अकबर आबादी की। तो इसकी बरसात की बहारें और होली नज़्म, पंडित ब्रज नारायण चकबस की आवाज़ कौम और रामायण का एक सीन, अकबर इलाहाबादी की नज़्म मुस्तकबिल और फ़र्ज़ लतीफ़ा। इसके अलावा इनकी सवानेह और इनकी नज़मों की तशरीह वग़ैरह हम यहाँ से देखेंगे। इसके बाद अल्लामा इक़बाल की जो नज़में हैं वो देखेंगे, ख़िज़्र राह और बज़्म अंजुम। इसके अलावा असरारुल हक़ मजाज़ की नज़र अलीगढ़ नज़्म, अख्तर शिरानी की ओ देश से आने वाले बता और जोश मलिही आबादी की एक नज़्म है शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, इसको हम यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ पर इन तमाम शुअरा की सवानेह देखनी है और इन नज़मों की तशरीह भी हमें यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा जो अगली इकाई है हश्तुम, उसमें मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म चांद तारों का बन, अख्तरुल ईमान की नज़्म एक लड़का, अली सरदार जाफ़री की नज़्म दोस्ती का हाथ और इसके अलावा इन तमाम शुअरा की सवानेह और इन तमाम नज़मों की तनक़ीद व तशरीह हम यहाँ से आपको पढ़ाएंगे। और अब बात करते हैं इस पेपर के लिए आपको इमदादी कुतुब कौन कौन सी रहेंगी। तो आप इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप मुक़दमा शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब देख सकते हैं, हमारी शायरी को देख सकते हैं, उर्दू शायरी का फ़न्नी इर्तिक़ा डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी की किताब आप ले सकते हैं, गज़ल और गज़ल की तालीम बहुत ही अहम किताब है, आप इसको ले सकते हैं, इसके मुसन्निफ़ अख्तर शिरानी हैं। और एक और किताब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, इससे मदद ले सकते हैं। गज़ल का नया मंजरनामा ए शमीम हनफी की किताब है, इससे भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा इंतखाब मंजूमात, ये जो किताब है इंतखाब मंजूमात, इस किताब को तो आप लाइब्रेरी से आज ही जा कर के ले लीजिए, ये किताब आपको आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी और आपकी बड़ी हद तक ये मदद करेगी। इसके अलावा वली से इकबाल तक ये किताब भी ली जा सकती है। और जदीद उर्दू नज़्म अकील अहमद सिद्दीकी की ये भी किताब बहुत अहम है, आप इसको ले सकते हैं। और वज़ीर आगा की एक किताब नज़्म जदीद की करवटें, ये भी आप किताब ले सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पेपर की। यहाँ तक हमने बात की थी परचय अव्वल की और अब परचय दोम की बात करते हैं। आपका जो दूसरा पर्चा होगा, जो दूसरा सवालनामा उर्दू का होगा, उसका उन्वान है कसीदा मरसिया और मसनवी। तो जैसे कि इसके उन्वान से मालूम होता है कि इस पर्चे के अंदर हम कसीदा मरसिया और मसनवी का मुताला करेंगे। ये पेपर भी 100 नंबर का होगा और 75 का तहरीरी इम्तहान होगा और 25 नंबर का आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होगा। इस तरह से दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। आइए अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या शामिल किया गया है। तो सबसे पहले कसीदा, उसकी तारीफ़, अज्ज़ाए तरकीबी और उर्दू में कसीदा निगारी की रिवायत क्या रही है, कहाँ से कसीदा जो है वो उर्दू में शुरू होता है। इसके बाद जो उर्दू के मशहूर कसीदा गो शुअरा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। इनकी सवानेह व अदबी खिदमात हम देखेंगे। तदरीसी मतन, कसीदा, तज़हीक रोज़गार हमें यहाँ से देखना है। इसके अलावा हम यहाँ से देखेंगे जो एक और बड़े मशहूर शायर हैं कसीदे के उर्दू में, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोग़, और जो इनका यहाँ पर कसीदा दिया गया है ज़हन इशात अगर कीजिए इसे तहरीर। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोग़ के 2 कसीदे आपके इस सेमेस्टर के इस सिलेबस में शामिल हैं। और आगे दिया गया है मरसिया व मसनवी की तारीफ़। जो इस पर्चे का इकाई या यूनिट 4 में, उसमें हम मरसिया मसनवी पढ़ेंगे। यहाँ से इसकी तारीफ़, मरसिया के अक़साम, अज्ज़ाए तरकीबी और उर्दू में मरसिया व मसनवी निगारी की क्या रिवायत रही है, ये सब यहाँ से देखेंगे। तो ये जो सिलेबस है आपका इस पर्चे का, वो भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल जो है वो कसीदे पर मुश्तमिल है और हिस्सा दोम यानी कि पार्ट सेकंड
وہ مرثیہ اور مثنوی پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے مرثیے میں ہم یہاں پر میر بابر علی انیس کی سوانح و ادبی خدمات دیکھیں گے، اور ان کے جو ایک مرثیہ دیا گیا ہے اس میں سے اس کے ابتدائی 20 بند ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ مرزا سلامت علی دبیر کی سوانح و ادبی خدمات کے علاوہ ان کا بھی ایک مرثیہ دیا گیا ہے، وہ بھی ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اکائی ششم ہے اس کے اندر شخصی مرثیے رکھے گئے ہیں، تو شخصی مرثیے ہم سب سے پہلے یہاں پر پڑھیں گے جوش ملح آبادی کا، اور اس کے بعد پنڈت برج نجرائن چک بست۔ تو جو چک بست کا مرثیہ ہے مرثیہ گوپال کرشن گوکھلے، جو کہ ایک شخصی مرثیہ ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اب جو اکائی ہفتوں آتی ہے اس میں ہم مثنویات دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے میر حسن کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کی جو مثنوی ہے سحر البیان، اس کے خدا کی خدائی سے معمور ہے، یہاں سے اس کے 3 جز ہمیں پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مشہور شاعر ہیں اردو مثنوی کے پنڈت دیا شنکر نسیم، جن کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے، تو ان کی بھی مثنوی سے ہوتا جو قول کا سہارا، یہاں سے 3 جز ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یہ کل ملا کر کے 8 یونٹ آپ کے دوسرے پرچے میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے لیے جو آپ کی امدادی کتب ہیں اس میں اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ محمود الہی کی کتاب ہے، یہ بھی آپ لائبریری سے لے سکتے ہیں۔ اردو میں قصیدہ نگاری ابو محمد سحر کی کتاب ہے، یہ بھی آپ لائبریری سے لے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں انتخاب قصائد، یہ کتاب بھی آپ لے سکتے ہیں، اور انتخاب منظومات حصہ دوم، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، آپ لائبریری سے یہ کتاب اپنے مطالعے کے لیے آج ہی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں آپ کو آپ کے اس سلیبس کو مطالعہ کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ اردو مرثیے کا ارتقاء، یہ کتاب بھی آپ لے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور موازنہ انیس و دبیر، جو کہ شبلی نعمانی کتاب ہے، آپ اس کو بھی لائبریری سے اپنے مطالعے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صدر ڈاکٹر عابد حسین حیدری یا ان کی 2 کتابیں، آپ اردو مرثیے کی جمالیات اور اردو کے منتخب شخصی مرثیے، پروفیسر عابد حسین حیدری اس کے مصنف ہیں، تو آپ یہ کتابیں بھی لائبریری سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی کے لیے آپ اردو کی 3 مثنویاں، اردو مثنوی کا ارتقاء، یا پھر آپ اردو مثنوی شمالی ہند میں گیان چند جین کی کتاب اپنے مطالعے کے لیے لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو سلیبس تھا آپ کے 5th سیمسٹر کا، اور جو آپ کا 6ٹھا سیمسٹر ہوگا اس کا سلیبس یہاں نیچے دیا گیا ہے۔ جب آپ کا یہ سیمسٹر شروع ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دے دی جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور تمام طرح کی اردو سے متعلق مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔